السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ توفیق عطا فرمائی، اس کوشش کی، اس کاوش کی، جس کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ جی، عربی زبان قرآن مجید کی زبان ہے اور یہ انتہائی آسان زبان ہے۔ میں نے جب اس کو سیکھا 2015 میں، اس سے مجھے جو اندازہ ہوا، اس سے یعنی سیکھنے سے جو میں نے حاصل کیا، مجھے اندازہ یہ ہوا کہ ہم اردو بولنے والے کے لیے تو یہ بہت آسان ہے۔ اکثر الفاظ ہمارے اردو والے ہی عربی میں موجود ہیں، بیسیکلی تو عربی سے اردو میں آئے ہیں، لیکن صرف اس کی شکل چینج ہوئی ہے، وہ تھوڑے ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں، میننگ بعد وہی ہیں، لیکن ہم جب غور کرتے ہیں تو ہمیں بات سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ قرآن سمجھ لے کہ ہمیں قرآن پاک سمجھتے ہوئے ہمیں صرف اندازے نہیں لگانے، بات کو پوری طرح سمجھنا ہے۔ جب آپ بچے کو ABC اور الف ب ت پڑھاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے سامنے جب الفابیٹس اس کو دیتے ہیں نا، اسے نہیں پتا ہوتا یہ کیا ہے، آپ صرف اس کو آئیڈینٹیفائی کروا رہے ہوتے ہیں، پہچان کروا رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم نے کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے پہچان کا۔ دیکھیں، یہ زبان ہے نئی، یہ ایک دوسری زبان ہے، ہو سکتا ہے الفاظ ملتے ہوں، میننگ ڈیفرنٹ ہو، مطلب ڈیفرنٹ ہو، تو انشاءاللہ یہ آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا۔ سب سے پہلے عربی زبان کے بارے میں بات کریں تو کسی بھی زبان کی جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے حروف تہجی، الفابیٹس جسے ہم کہتے ہیں، تو عربی میں اسے حروف الہجا کہتے ہیں۔ حروف الہجا، حروف الہجا ٹوٹل عربی میں 29 یا 28 کی ایک بحث ہے، آج ہی اس کو ہم سمیٹ دیں گے۔ 29 یا 28 کی ایک بحث ہے، میں آپ کو ان کے سامنے لکھتا ہوں۔ پہلا الف، دوسرا با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، کاف، قاف، قاف، کیف، لام، میم، نون، ہا، واو اور یا۔ اگر آپ ان حروف تہجی پہ دھیان دیں تو آپ کو ایک ورڈ مسنگ ملے گا، ایک حرف مسنگ ہے، اور وہ ہے حمزہ۔ یہ نام والا حمزہ نہیں بلکہ حمزہ، حمزہ جسے عین کا تھوڑا ٹکڑے سے ساتھ لکھا جاتا ہے، تو وہ آپ کو اس میں نہیں مل رہا۔ اس کا ایکچولی ایک تھوڑی سی عرب کے اندر ایک تھوڑی سی یعنی دو گروپ بنے ہوئے ہیں، وہ تھوڑی سی اس کے اندر ڈسکشن ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو اس نیکسٹ سٹیپ میں وہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ یہ حمزہ کیوں نہیں ہے، اور اگر چونکہ ہمیں لکھا ہوا تو ملتا ہے تو پھر وہ حمزہ کون سا ہے اور وہ یہاں داخل کیوں نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک تھوڑی سی ڈیفرنٹ بات ہے، انشاءاللہ اس کو آج ہم دیکھیں گے۔ اچھا، یہ تو ہو گئے حروف الہجا، 7، 14 اور 21 اور 7، 28، یہ 28 پورے ہو گئے۔ یہ ہو گئے اس کے حروف الہجا، حروف تہجی، الفابیٹس جنہیں ہم کہتے ہیں۔ حروف الہجا کے بعد میں آپ کو ان کی حرکات کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایک ہے سنگل حرکت زبر، زیر، پیش۔ اب آپ کہیں گے یہ ساری باتیں آپ کو پتا ہیں، مجھے بھی پتا ہے آپ کو یہ ساری باتیں پتا ہیں، لیکن میں آپ کو شروع سے لے کر چلوں گا۔ یہ سنگل حرکت کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ایک سکون کی علامت ہوتی ہے جسے اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، عرب میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ اسے لکھا جاتا ہے۔ اچھا، ایک ہوتی ہے تنوین، 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر۔ ویسے ترتیب تو اس کی یہ ہے کہ پیش، زبر اور زیر۔ اس کو کہتے ہیں ضمہ، ضمہ کہتے ہیں جی اس کو، ضمہ، ضمہ۔ اس کو کہتے ہیں فتحہ، اس کو کہتے ہیں کسرہ، اور اس کو کہتے ہیں تنوین۔ اچھا، اب اس میں میں اب ان کے نام لوں گا تو وہ چونکہ میں انشاءاللہ موقع پر آگے اس کے بارے فی الحال اس کو تنوین سے ہی آپ یاد کر لیں۔ ضمہ کہتے ہیں پیش کو، زبر فتحہ اور زیر کسرہ۔ جس ورڈ پر پیش ہو اسے کہتے ہیں مضموم،
मज़मूम जिस पर फतहा व ज़बर हो उसे कहते हैं मफ्तूह, और जिसके नीचे ज़ेर हो उसे कहते हैं मकसूर। मज़मूम, मफ्तूह और मकसूर। अब जिस तरह हम कहते हैं कोई जो है ना आदमी सजदे में मसजूद, वो सजदे में गया हुआ है, कोई आदमी मौजूद, तो जिस आदमी की जो कैफियत है उसे कहते हैं मौजूद, महबूब। उसी तरह यह है जिस पर पेश हो वो मदमूम, जिस पर ज़बर हो वो मफ्तूह, और जिस पर ज़ेर हो वो मकसूर। ये तो बाज़ टर्मिनोलॉजीज हैं सिर्फ इस्तेमाल की जाती हैं। बहरहाल मैं आपके साथ ये ज़बर ज़ेर पेश में ही बात करूंगा। ये अरबी में जो इनके नाम है मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, तो उसके साथ नेक्स्ट जो मैं आपको फर्क बताना चाह रहा हूं वो हमजा का है। इस हमजा को क्लियर कर लें। अच्छा, अरब क्या कहते हैं? अरब ये कहते हैं कि अगर अलिफ के ऊपर अगर हो हरकत, जी, अगर इनके ऊपर हरकत हो जैसे पेश, जबर, जेर और जज़म, सुकून जिसे हम कहते हैं, तो ये उस सूरत में कहलाता है हमजा। इसे वो कहते हैं हमजा, कि ये हमजा है। और अगर इस पर ये हरकत ना हो, ये खाली इस तरह से लिखा हो, तो वो उसे बुलाते हैं अलिफ। उसकी मैं आपको एग्जांपल अगर दूं कि कैसे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैं आपसे कहूं अगर कि ये वर्ड मैंने एक लिखा कलम, इसके अंदर कितने अलिफ हैं या कितने हमजा हैं? काफ, लाम, मीम। आप क्या कहेंगे? इसमें कोई भी अलिफ या हमजा मौजूद नहीं है। मैं अब आपके सामने एक वर्ड लिखता हूं